جس کو انگریزی میں 14 ملین ہاؤس ہولڈز کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر 8 کروڑ 40 لاکھ لوگ شامل ہیں، جو کہ پاکستان کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، ان 8 کروڑ 40 لاکھ پاکستانیوں کو یا 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو ان کو وظیفہ دیا جائے، اور انہوں نے فوری ان کی 2000 روپیہ جون کے مہینے میں دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے کہ حکومت کو 28 ارب روپے کا خرچہ ہوگا۔ ان میں وہ ہاؤس ہولڈز یا وہ گھرانے بھی شامل ہیں، وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جو بسپ کی ریسیپینٹس ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریسیپینٹس ہیں، جن کی کل تعداد 73 لاکھ ہے، اور ان 1 کروڑ 40 لاکھ میں اگر ان 73 لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد 67 لاکھ بچتے ہیں، 67 لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت بسپ سے پیسے نہیں مل رہے، لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی سکور 37 سے کم ہے، جو یعنی کہ 37 پرسنٹائل سے کم ہیں۔ یہ تقریباً 37% غریب ترین لوگ، 1/3 سے ذرا سے زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں، ان کو ہم یہ پیسے دیں گے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کو ہم فل فور 1 جنوری کے بعد سے یا اگلے 2 دنوں کے اندر کل کے ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے۔ وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو 2000 روپیہ وزیر اعظم سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے۔ جو باقی لوگ ہیں، اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے، کہ جن کی ماہانہ آمدن، گھریلو ماہانہ آمدن 40,000 روپے سے کم ہے، وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناختی کارڈ لکھ کے بھیجیں، اپنا نام بھی نہ لکھیں۔ اور یہ خواتین جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں، ہیڈس آف ہاؤس ہولڈ، ہم وہی سسٹم چل رہا ہے، تو ہم خواتین کو، میرڈ خواتین کو یہ پیسے دیں گے، تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا، میرڈ یا وڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے، تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناختی کارڈ کو ہم کو بھیج دیں۔ اگر ہم ان کو 1-2 دن میں، 3 دن میں ویریفائی کر لیں گے، اگر ان کی ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالی فل فور 2000 روپیہ مل جائے گا، اسی اسکیم کے تحت، وزیر اعظم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت۔ فون نمبر ہے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جس کو ہم لکھتے ہیں 786، یہ فون نمبر ہے۔ یہ 786 پہ آپ 1 جون سے ہمیں فون کیجئے، اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں۔ یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی، ہم ان کو فل فور ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن ہوں گی، چاہے وہ بیوہ ہوں، شادی شدہ ہوں، اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام، اس پہ پروگرام لائق ہے، اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا، لیکن زیادہ میں اس وقت کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون اپنا وہ نمبر بھیج دیں ہم کو۔ جن لوگوں کی انکم 40,000 سے کم ہے، ہم ان کو یہ 2000 روپے دے دیں گے، جو ہمارے حساب سے 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانے پاکستان میں ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کی انکم 40 سے کم ہے، ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ 31,373 روپے ہے۔ اگر 40,000 بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو 5% ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول پہ کے مد میں پیسے، اور 31 ہے تو ان کو 5 سے زیادہ دے رہے ہیں، تقریباً ان کو 8% دے رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس اس طرح نکالا جاتا ہے تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت اوسطاً ایک پاکستانی کنزیومر جو ہے وہ اپنے 5% ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتا ہے، تو ہم 5% پہ ان کو دے رہے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شہباز شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکارپوریٹ کریں گے بجٹ کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا، اور یہ کیونکہ کنفیوژن ہو سکتا ہے، بہت ساری ہماری بہنیں دیہات میں رہتی ہیں اور اتنی خواندگی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے آپ جانتے ہیں کہ بس کے ریسیپینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈبلنگ ہو رہی ہے، ان کو پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں، پھر بھی مل رہے ہیں، لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو پھر مل جائیں، کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رہے گا، لیکن آئندہ چاہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم ڈبل پیسے نہیں دیں گے، اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے۔
لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے. تاحت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو, جب انشاءاللہ سستا کر لیں گے, جب سستا ہو جائے گا دنیا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی, تو پھر اس کو کم کر لیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شازیہ مری صاحبہ کا, ڈاکٹر عصمت کا, فخر صاحب کا جو پاس کے بسپ کے سیکرٹریز ہیں, اور شازیہ مری صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں, کہ ان کا تعاون کا, اور تمام وزراؤں کا جنہوں نے ہم سے تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فی الفور آ جائے گا. آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کی رجسٹریشن لی جائے. وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا, لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے, لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. خاص طور پہ ڈومیسٹک جو امپلائیز ہوتے ہیں وغیرہ, وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. اور کیونکہ ڈیزل کی پرائس بھی بڑھی ہے, تو اس کا بھی اندازہ ہے کہ بسوں کے کرائے بھی بڑھیں گے. تو اس لیے ہم نے اس کو موٹر سائیکل اونرز پہ صرف مختص نہیں کیا ہے, ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم 40,000 سے کم ہے, ان کو ہم نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسج بھیج دیں. جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں, میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں, ان کو میسج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم پیسے ڈائریکٹ دے دیں گے. جو 67 لاکھ لوگ جن کی 40,000 سے آمدن کم ہے گھریلو, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفے دار نہیں ہیں یا ریسیپینٹس نہیں ہیں, وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے 786 پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے دنیا بھر میں, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو, جس کی ہاؤس ہولڈ انکم, چاہے اس کے بیٹے ہوں, شوہر ہو یا خود ہو, وہ پیسے کما رہی ہو, ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہے, وہ ہم کو میسج بھیجیں, انشاءاللہ ان کو فل فور پیسے دیں گے. بہت شکریہ. جی آپ لوگ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں 2000 کے بعد میں, یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پڑے گی نمبر 1, اور جو آپ نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا ہے اس سے آپ کو کتنی انکم ہوگی, یہ ذرا کمپیرزن کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بوجھ ڈالا ہے انف ہے کہ اس طرح کا بوجھ اور بھی ڈالیں گے ہم آپ کے اوپر. زاہد ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, بہتر سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. 28 ارب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کاسٹ آئے گی. میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 28 ارب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ 37 جن کا پاورٹی اسکور سے کم ہے اور 40,000 سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے, ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ 14 ملین فیملیز, 1,40,00,000 فیملی کو 2,000 روپے کے حساب سے 28 ارب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی, اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو تقریباً 2 کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل ملا کر. میں مجھے نمبر دینے دے, پھر میں آپ بتا دیجیے گا, میں جواب دے دوں نا, میں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. 2 کروڑ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا تقریباً 30 روپے سے فرق ہوا تو 60 ارب روپے کا یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی. میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ 60 میں سے 2.5 نکال کے جی, کہ یہ بھی بتا دوں کہ 80 کل آیا تھا پیٹرولیم منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے 85% پیٹرول جو ہے وہ 40% امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے, جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے. تو 40% گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. لہذا پیٹرول کی سبسڈی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے, جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ 35,000 روپے, اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسڈی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے. تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی, تو اس لیے یہ کیا گیا ہے. جی مزید بوجھ بھی ڈالیں گے, یہ میرا سوال تھا. جی جی پیٹرول کا مزید بوجھ. سوال یہ ہے
کہ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں مزید یعنی یکم سے مزید اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو سبسڈی ہے وہ ابھی بھی بدستور اس پر موجود ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ کیا یکم سے ایسا کوئی امکان ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مرحلہ وار جو IMF سے طے ہوا ہے، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی. جی میں اس میں بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام تھا جو کہ عمران خان کی حکومت میں شوکت ترین صاحب نے جو IMF سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں، وہ بھی پہلے بتاتا چلوں آپ کو. تو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ 1 پیسے کی سبسڈی نہیں ہوگی، اس کے بعد 30 روپے کا اس پہ لیوی لگے گی. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر 80 روپے کا حکومت کو 84 روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ، تو پہلے 84 روپے بڑھائیں، اس کے بعد 30 روپے کی لیوی بڑھائیں، تو وہ بڑھ گئے 114 روپے. اس کے بعد 144 کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا 258 روپے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں. تو شوکت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا IMF سے، اس کے تحت ڈیزل کی قیمت 300 روپے ہونی چاہیے تھی، اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً 260-270 روپے ہونی چاہیے تھی. ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے، نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر، اور نہ ہم پورا ابھی کاسٹ بھی ریکور کر رہے ہیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں، تو یہ جو میرے ہاتھ ہے وہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. یہ معاہدہ شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، جو شوکت ترین صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ کے چلے گئے، وزیر اسٹیٹ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، ہمیں بتا دیں. ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھائی کری ہے کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں. میں بڑی خوشی سے وہ پیسے استعمال کر لوں گا، لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے. انفیکٹ جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ IMF سے جنہوں نے یہ کہا تھا دسمبر میں کہ 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا، وہ جب ہم آئے تو 1300 ارب روپے کا 1332 کا تخمینہ تھا. اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی. یہ میرے آنے سے ایک دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی. اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پہ منسٹری کے کاغذ نکال لیتے ہیں، ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بات طے ہے. تو یہ بات درست ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو مجھے یہ نہیں پتا ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے. میں سیریسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرا کی سمری آتی ہے، وہ پیٹرولیم جاتی ہے، پیٹرولیم سے فائنانس جاتی ہے، فائنانس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتی ہے. تو بڑے اسٹیپس ہوتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ 26 کو اتنا پیٹرول بڑھایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ 2-4 دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے. تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا، لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتا ہے. بجٹ تک نہیں، یہ تو پہلی کا پوچھ رہے ہیں. جی آپ ہے بجلی کی ابھی تو کوئی سمری نہیں ہے میرے پاس بجلی کے پرائز بڑھانے کی. جی بھائی. مدثر علی رانا CNN TV سے. جی سر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے. مہنگائی جو آئے گی، جو غریب آدمی کا ہوگا 2000 روپے سے اس کا اثر کچھ نہیں ہونے والا. سر گزارش یہ ہے کہ اب تو یہ بتا دیں کہ IMF سے اب کب معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو قسط آنی ہے یہ کب تک آ جائے گی. سر IMF سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پہ اداروں کی نجکاری کا بہت زیادہ دباؤ آیا ہے، اور ایز پر جو ہمارا پلان شیئر کیا گیا تھا کہ 2 پاور پلانٹ کی نجکاری ہم نے جون 2022 تک کرنی ہے. اب اس پلان پر کیا عمل درآمد ہوتا ہوا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ منسٹری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. ان 2 پاور پلانٹس کی نجکاری کا کیا ٹائم مقرر کیا گیا؟ جی اگر پہلے کوئی IMF سے نجکاری کی بات ہوئی تھی تو میں اس کا مطلب مجھے پتا ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی، لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھے اویئر نہیں ہے. اس بار جب ہم دوحہ گئے تھے تو نجکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن نجکاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ IMF کہہ رہا ہے، نجکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے. حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹس نہیں ہونے چاہیے، نہ ڈسکوز ہونے چاہیے. میرے پاس پرائیویٹائزیشن کے جو چیئرمین تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے جب میں وزیر بنا تھا، وہ نجکاری کا پلان جس کے اندر یہ 2 کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا.
اب پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں, وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں اس پہ زیادہ اویئر نہیں ہوں, میں سچی بات بتا رہا ہوں. جی میں ایک بات ذرا منسٹر صاحب آپ کی اجازت سے, اور آپ کی سوال کے جواب میں, جو آپ نے یہ کہا یہ 2,000 روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افراط زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور یہ جو پیٹرولیم پرائس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے, یہ آپ کا اسسمنٹ ہی قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں, ہم قرضہ نہ لے رہے ہیں, یعنی اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں. قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے, اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں. جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں 15-21% تک انفلیشن پہنچا تھا, وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس لیے پہنچا تھا, اس میں سے 68% انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں. بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں افراط زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے. جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں, ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا, اور اس کے بعد جیسے ہی جون کے مہینے میں اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی, پیسے اس کے بعد آئیں گے. ایکچولی جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے, پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں. جی جو بھائی جو کھڑے ہوئے, ایک منٹ سب کے ایک سب کا سوال دے کے آؤں گا. اس بھائی سے شروع کرتے ہیں. میں بھی نہیں سمجھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سر یہ بتا دیں کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اپنی جو موسم تھے تو عمران خان کو مہنگائی اور اقتصادی نظام کرتے ہیں. آج ایک بار پھر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات بھی بڑھا دی, باقی چیزیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں, تو کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹریک پہ تھا؟ نہ اللہ نہ کرے یار, وہ مطلب وہ اس ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں. جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں, وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے, وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا. خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے. کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی, کبھی بھی لوگوں کی خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی. اب جبکہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لیے تو پوری دنیا قربان ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا, اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا, وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتی. آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی کا ہے, سبسڈی کا تھا. میں وہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے جو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. لیکن امیر لوگوں کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار, اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر 4,000 روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں. میری اپنی کمپنی کو آپ 12 لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں, تو مطلب مجھ جیسے امیر آدمی کو سبسڈی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو ہم نے مجھ جیسے لوگوں کی سبسڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگوں کی, لیکن غریب لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی, تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر اعظم پاکستان نے رات کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کا 40 روپے کلو آٹا بیچیں گے, تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اور ہم چینی بھی انشاءاللہ 70 روپے کی بیچیں گے. تو یہ 2 چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں. جی میں آ رہا ہوں. جی ایک منٹ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت میں اضافے کی سمری ابھی نہیں ملی ہے, شاید پہلی تاریخ کو پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم 1 جون کو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی.